اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم رب العالمین۔ پوری دنیا کے اندر مارچ کے مہینے میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور عورتوں کے حقوق سے متعلق بات چیت کی جاتی ہے۔ چھوٹے بڑے پروگرام ہوتے ہیں میڈیا پر اور میڈیا کے علاوہ۔ چند سالوں سے یہ ہماری بد نصیبی کہ کچھ ایسے لوگ جو بیرونی طاقتوں کے اور کفر کے ایجنٹ ہوتے ہیں اور این جی اوز کے نام پر انہیں پیسے ملتے ہیں اور وہ اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، شریعت مطہرہ پر، اللہ کے دین پر مختلف بہانوں سے اعتراضات کرتے ہیں۔ جب کوئی دین اسلام پر اعتراض کرے، اللہ پر اعتراض کرے، اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرے تو پھر غلاموں اور نوکروں کا چپ رہنا ممکن نہیں رہتا۔ پچھلے سال غالباً 8 مارچ کو کراچی میں خواتین نے آزادی مارچ اور عورت مارچ کے نام پر پروگرام کیا۔ اس میں عورت کے حقوق جن پر بات ہونی چاہیے ان میں سے ایک حق کا بھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ دین اسلام اور اسلامی تعلیمات اور شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ مطلب یہ کہ میرا جسم ہے، میں لباس پہنوں یا نہ پہنوں، میرا جسم ہے، اس لباس کو میں کس کے سامنے اتاروں، کس کے سامنے پہنے رکھوں، میں اپنا جسم کس پر پیش کروں، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول پاک کا حکم کیا ہے، قطع نظر۔ اور ایسے ایسے غلیظ نعرے جو دختران اسلام کے سامنے رکھے کہ جس سے پڑھ کر اور جسے جان کر شرمندگی سے سر جھکتا ہے اور ہر صاحب ایمان شرمندہ ہوتا ہے۔ تو بڑے تحمل کے ساتھ میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس بات پر اسلامی تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو جسم ہے یہ ہمارا ہے یا اللہ کا ہے، اور ہمارا جسم ہے تو پھر اس پر مرضی ہماری چلے گی یا جسم بنانے والے کی چلے گی۔ جس نے اس جسم کو بنایا ہے، مشین کاریگر بناتا ہے، پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کتاب بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے فریج بنائی ہے، یہ مشین بنائی ہے، اتنے ٹمپریچر پہ چلانا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، اتنی دیر چلانا ہے، اتنی بجلی اس کو دینی ہے، اس طریقے سے اس کی صفائی کرنی ہے۔ وہ ساتھ کتابچہ دیتا ہے۔ مالک کائنات نے ہمیں بنایا، پھر ہماری اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا اور انہیں ساتھ رہنمائی کے لیے وہ گائیڈ بک، کتابچہ قرآن کریم کی صورت میں اور وجود مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی صورت میں عطا فرمایا، تاکہ یہ جو وجود انسانی کی مشین ہے اسے اس گائیڈ بک قرآن کی روشنی میں
اور پیارے مصطفیٰ کریم کی سیرت کی روشنی میں اس وجود کا استعمال کیا جائے تو درست ہے، ورنہ پھر یہ تکلیف کا باعث ہوگا اس بندے کے لیے جس کے حوالے اللہ نے یہ جسم کیا ہے امانتاً۔ جب ہم قرآن کریم کا، دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند بنیادی باتیں حقوق نسواں کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے عورت اور مرد کو ان کی فطرت اور ساخت کے مطابق حقوق اور فرائض دیے۔ جیسی مرد کی فطرت بنائی، جیسی عورت کی فطرت بنائی، جیسی جسمانی ساخت بنائی، اسی کے مطابق اسے ذمہ داریاں سونپیں۔ عورت چونکہ زمانہ جاہلیت سے ظلم و ستم کا شکار تھی، یہ حقارت کی اور نفرت کی چکی میں پس رہی تھی، رب لم یزل نے دین اسلام کے وجود سے اس کی ذلت کو عزت میں تبدیل فرمایا اور اس کو اس کی جسمانی ساخت کے مطابق حقوق اور فرائض اسے عطا فرمائے۔ تیسری بات، اسلام میں عورت اور مرد انسان ہونے کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ جیسے مرد اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر مساوی اپنی مخلوق گردانا ارشاد فرمایا، تخلیق فرمایا۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے عورت اور مرد برابر ہیں، البتہ فرائض، واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے دونوں کا دائرہ کار جدا رکھا۔ یعنی عورت اور مرد مخلوق دونوں برابر ہیں، دونوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا، دونوں دستے قدرت سے بنے، مگر دونوں کی ذمہ داریاں جدا ہیں، دونوں کا دائرہ علیحدہ ہے، دونوں کے فرائض مختلف ہیں۔ اسلام نے کنبے اور خاندان کا بوجھ، بیرونی معاملات، انتظام و انصرام، معاشی ذمہ داریاں، پیسہ کمانا، اس کا سارا بوجھ مرد کے کندھوں پہ رکھا، کیونکہ مرد کی جسمانی ساخت یہی چاہتی تھی، اور گھریلو معاملات، کھانا بنانا، گھر کی صفائی، بچوں کی نگہداشت، شوہر کے گھر کا خیال رکھنا، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا، جو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں تھیں وہ عورت کے سپرد فرمائی، کیونکہ عورت کا جسم اسی کا تقاضا کرتا تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی کہ تو اپنا خود کما کے کھائے گی، چونکہ خالق کائنات نے اس کا جسم، جسمانی ساخت ایسی بنائی کہ یہ مستریوں والا کام نہیں کر سکتی، یہ مزدوروں والا کام نہیں کر سکتی، یہ سخت جان نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں چادر اور چار دیواری کے اندر تھیں، اس لیے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ پر، اس کے بھائی پہ ڈالی، اور شادی کے بعد اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ڈالی، اور خدا نہ خواستہ شوہر نہ رہے تو پھر یہ ذمہ داری بیٹے پہ آئے گی۔ گویا عورت کو نان نفقے کمانے سے بالکل فری کر دیا اور یہ ذمہ داری مرد پہ رکھی، اور مرد کو گھریلو امور سے فری کر دیا اور مال کمانے کی نان نفقے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی، اور عورت کے حوالے گھر کر دیا، کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، سنبھالنا کیا ہے، کچن کو سنبھالنا، بچوں کی پرورش کرنا، نگہداشت کرنا،
3 حصے عظمت اللہ نے عورت کو عطا فرمائی اور 4تھا درجہ مرد کو، باپ کو عطا فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری بے شک چادر 4 دیواری کے اندر ہے، مگر وہ مرد سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ وہ بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے 9 ماہ تک، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، اور پھر اسے تکلیف سے جنتی ہے، پھر اسے اپنے سینے سے غذا دیتی ہے، پھر اس کا دن رات محنت مزدوری کرتی ہے۔ بچہ 100 مرتبہ بھی اس کو حاجت ہو تو ماں اس کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ نے ماں کا درجہ بلند رکھا، مگر اس کا دائرہ گھر کے اندر رکھا۔ جیسی عورت کی جسمانی ساخت تھی اللہ تعالی نے اسی طرح دین اسلام میں اس کو ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ آج عالم کفر نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ دختران اسلام کو بے حمیت کرنے کے لیے اور ان کا وہ بلند وقار جو خالق کائنات نے اور مصطفیٰ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا، ان سے وہ مقام چھیننے کے لیے، انہیں بےہودگی کی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف نعرے دیے۔ اور آج کی ساری عورتیں نہیں، چند عورتیں جنہوں نے یہ گندے غلیظ اور خبیث نعرے لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ عورتیں یہ بھول گئیں کہ ایک وقت تھا جب تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ذرا لوٹ کے پیچھے دیکھ، یہ ہمارا دعویٰ نہیں، یہ انسانیت کی تاریخ ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں جا، کسی رائٹر کی کتاب پڑھ اور اس سے پوچھ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان خواتین کا حال کیا تھا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا حال اتنا ناپسندیدہ تھا۔ میں اس کی مثال اگر عرض کروں تو قرآن کریم نے اس کا حال بیان کیا کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، یہ جو آج کہتی ہے کہ میرا جسم ہے تو اس پہ میری مرضی چلے گی، بھائی اس وقت تیرا جسم تھا اور وہ مرد ہی تھے، وہ معاشرہ تھا، وہ زمانہ تھا، وہ لوگ تھے جو جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ شرمندہ ہوتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان کا منہ کالا ہو جاتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا، اور وہ سوچتے کہ میں بچی پیدا ہو گئی میرے گھر میں، اتنی رسوائی، اتنی بے عزتی میری۔ وہ یہ سوچتے کہ میں اسی کالے منہ کے ساتھ زندہ رہوں یا اس بچی کو زندہ درگور کروں، اسے قتل کر دوں، اسے مار دوں، اسے زمین میں دفن کر دوں۔ باپ ہو کر مرد یہ سوچتا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہوگی۔ ایک وہ وقت تھا جب مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، جب دین اسلام دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوا تھا، جب اسلام کی نورانی کرنوں سے یہ جہان منور اور ذو فشاں نہیں ہوا تھا۔ ذرا سوچ اس وقت تیرا عورت حال کیا تھا۔ یہ عورت جو پاؤں کی جوتی تھی، اس عورت کے قدموں کے نیچے مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کو رکھ دیا۔ وہ عورت جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس عورت کے قدموں میں اس مرد کی جنت کو رکھا۔ اس عورت کو وہ عزت کس نے دی، وہ مقام کس نے دیا، وہ وقار کس نے دیا؟ عورت بھول گئی؟ عالم اسلام کی تاریخ کھول، انگریز کی کتاب پڑھ یا کسی مسلمان کی کتاب پڑھ، اپنوں کی کتاب کھنگال یا کسی پرائے کی تاریخ کا مطالعہ کر، تجھے یہ بات ملے گی اور ہر ایک لکھے گا کہ مردوں کے معاشرے میں مرد اچھی چیزیں اپنے لیے رکھتا اور حقیر اور بری چیزیں عورتوں کو دیتا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا
کہ بکری کا دودھ مرد خود لیتا عورت پہ حرام تھا، کیونکہ وہ اچھی چیز ہے، عورت دودھ نہیں پی سکتی تھی۔ بکری بچہ جنتی اگر زندہ پیدا ہوتا تو مرد کھاتا، عورت نہیں کھا سکتی، اور بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس میں سے تھوڑا عورت کو دیتے، اس میں بھی مرد کا حصہ ہوتا، کیونکہ مردار کھاتے تھے۔ بکری بچہ جنتی اور وہ اگر مادہ جن دیتی، نر مرد کی ملکیت ہوتا، وہ کھاتا یا رکھتا، اور مادہ اگر پیدا ہوتا تو اسے وہ چھوڑ دیتے کہ بکری ہے آگے اس کی نسل چلے گی، اسے زندہ چھوڑتے، اور مردہ پیدا ہوتی تو اس میں سے کچھ خود کھاتے کچھ عورت کو دیتے۔ وہ وقت عورت کو یاد نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، دین کے مسائل سیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ سرکار شوہر فوت ہو گئے ہیں تو ابھی تو عدت کے دن نہیں ہے، لیکن کیا میں آنکھوں میں سرما لگا سکتی ہوں؟ سرما لگا سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرمے سے منع کیا کہ عورت عدت کے دوران زیب و زینت میک اپ نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تمہیں وہ وقت بھول گیا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تو 1 سال تک اس کی بیوہ گندے جھونپڑے میں رہتی اور وہ بدبودار جسم کے ساتھ وہاں رہتی، نہ لباس بدل سکتی نہ نہا سکتی اور خوشبو نہیں لگا سکتی۔ جب سال گزر جاتا کوئی جانور لاتے کوئی پرندہ لاتے اور اس عورت کے جسم کے ساتھ سطر کے ساتھ اس کو ملتے، وہ مر جاتا جتنی بدبو ہوتی، پھر اس عورت کے ہاتھ میں مینگنیاں دیتے، پھر وہ مینگنیاں لے کے اپنے سر سے پیچھے کی طرف گراتی تو پھر اس گندی جھونپڑی سے سال کے بعد نکل کے آتی، نہا کے لباس پہن کے دوبارہ اپنی زندگی شروع کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو مجھ سے بی بی آنکھوں میں سرما لگانے کا پوچھ رہی ہے، میں نے کہا تھا نہیں لگانا، زیب و زینت میک اپ نہیں کرنا۔ وہ وقت بھول گئی جب 1 سال تک گندی جھونپڑی میں تو پڑی رہتی، سال گزرتا تیرے قریب سے کوئی جھونپڑی کے قریب سے کتا گزرتا اور تو مینگنیاں اٹھا کے اسے مارتی، کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ وقت بھول گئی، اس گندی جگہ سے تمہیں نکالا تو نکالا کس نے؟ رب ذوالجلال کے حکم نے نکالا، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت نے نکالا۔ عورت کیا تو بھول گئی زمانہ جاہلیت میں جب تجھے مینسز آ جاتے، ماہواری آ جاتی تو تجھے اپنے کمرے سے جدا کر دیا جاتا، تیری رہائش علیحدہ کر دی جاتی، اسے مینسز آ گئے، ماہواری آ گئی، حیض آ گیا، تیرے ہاتھ سے بی بی تیرا شوہر بھی کھانا نہ کھاتا، تجھے گھر میں کھانا بنانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ہوا کیا؟ مینسز آ گئے، مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہوئے، یہ دین اسلام کی روشنی آئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت حیض میں مجامعت کے علاوہ بی بی کے ساتھ سارے معاملات کو جائز فرما دیا۔ حضور اعتکاف کی حالت میں تھے مسجد شریف میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ مبارک کے طرف سر مبارک کرتے امی عائشہ پاک سر دھو دیتی، جو مسجد کے اندر کھڑکی تھی اس کے سامنے سرکار کا حجرہ مبارک تھا اعتکاف میں، تو بی بی پاک وہاں سے ہی دھو دیا کرتی۔ بی بی پاک نے ایک مرتبہ بوٹی کھا رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے کھلاؤ۔ عائشہ پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے حیض ہے۔ ہاتھ سے امی عائشہ پاک فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام میرے ساتھ بیوی کے ساتھ اتنی محبت فرمایا کرتے کہ اگر میں نے اپنی کھائی ہوئی چیز
کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی نا، سرکار نے فرمایا جو کھا رہی ہو مجھے بھی دو، مل کے کھاتے ہیں، بوٹی ہے یا کوئی چیز نوالا۔ عائشہ پاک فرماتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت اسی جگہ سے چک لگاتے جہاں سے میں نوالا لیتی تھی۔ عورت کو اتنا وقار، اتنی عزت عورت کی۔ کہتی ہے میں نے جب وہ پیش کیا نا تو ساتھ عرض کیا حضور مجھے تو مینسز ہے، مجھے تو حیض ہے۔ میرے آقا کا جملہ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، ایک بیماری ہے، وہ میڈیکلی ایک معاملہ ہے، وہ اووری کو تیار کرنے کے لیے ہے، وہ میڈیکل مسئلہ ہے، وہ حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں آیا۔ ارے جب تجھے گھر سے نکال دیتے تھے ماہواری کے دنوں میں، جب تیرا کھانا پینا جدا کر دیا کرتے تھے، جب تجھے گھر کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، ارے تمہیں گھر کے اندر عزت و وقار سے کون لے کے آیا؟ آمنہ کا لال لے کے آیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی لگائی ہوئی پابندیاں تجھے بری لگتی ہیں؟ یاد کر عورت وہ وقت جب ماں کو، باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچ آیا کرتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، نکاح کے لیے پسند نہ آئے تو اسے گھر میں نکرانی بنا کے رکھتے تھے، وہ نہ ہو تو اس ماں کو، سوتیلی ماں کو بھی بیچ آتے تھے۔ ارے جس ماں کو، سگی ماں کو بیچ آتے، ارے سگی ماں کو بیچنے والے معاشرے میں جب مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے، ان قدموں کی برکت سے اللہ نے اس عورت کے قدموں کے نیچے بھی جنت کو رکھ دیا۔ ارے جسے زندہ درگور کرتے تھے، جس عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اس عورت کے قدموں کے نیچے جنت کو کس نے سجایا؟ اس شریعت والے رب ذوالجلال نے سجایا، اس مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مسعود نے سنایا۔ اب تو کہتی ہے کہ میرا جسم ہے، یہ میری مرضی ہے۔ ارے یہ اگر تیرا جسم ہوتا تو تجھے اختیار ہوتا، جب چاہے تو خودکشی کر۔ تیرا جسم ہے، تو چاہے تو گلا اپنا گھونٹ لے، مگر نہ تجھے قانون ملک کا اجازت دیتا ہے خودکشی کرنے کی، نہ تمہیں رب کا قانون اجازت دیتا ہے خودکشی کرنے کی۔ وجہ سادہ ہے کہ یہ تیرا جسم تیرا ہے نہیں، یہ تملیک تیری نہیں، یہ جسم تیری ملکیت نہیں، یہ تملیک اب بھی رب ذوالجلال کی ہے، اور تجھے تھوڑے وقت کے لیے نفع دینے کے لیے بھیجا ہے، یہ جسم تجھے نفع دینے کے لیے دیا ہے۔ اور یاد رکھیں اگلی بات، سب سے معتدل جو موقف ہے وہ دین اسلام کا ہے، سب سے معتدل۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے الہامی مذاہب ہیں، تورات، زبور، انجیل، انہیں پڑھیں، یا اس کے علاوہ جتنے جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کو پڑھ لیں، کبھی رب ذوالجلال نے عورت کے لیے پوری سورت نازل نہیں فرمائی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں آپ کو سورۃ النساء پیور خواتین کے لیے، صرف خواتین کو ڈسکس کرنے کے لیے، خواتین کے حقوق بیان کرنے کے لیے، ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے، ان کی عزت اور وقار کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے رب لم یزل نے قرآن مجید کا عنوان سورۃ النساء رکھا، پورا چیپٹر عورتوں کے لیے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے اندر ایک صورت بھی سورۃ الرجال نہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجال جمع، سورۃ الرجال قرآن میں نظر نہیں آئے گی۔ اگر قرآن نے وقار دیا ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، عزت سے نوازا ہے، تو دختران اسلام کو نوازا ہے۔ سورۃ الرجال 114 صورتوں میں نظر نہیں آئے گی، مگر سورۃ النساء اللہ نے 114 صورتوں میں رکھا ہے۔ یہ عزت کس نے دی؟ پھر صرف اتنا نہیں، آپ کسی الہامی کتاب کو دیکھیں،
کسی بی بی کے نام پر اللہ کبھی چیپٹر نازل نہیں فرماتا، کبھی سورہ نازل نہیں فرماتا عورت کے نام پر، مگر سورہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو سورہ مریم ہمیں ایک عورت اور ایک بی بی پاک کی طہارت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النساء خواتین سے متعلق نازل ہوئی، سورہ مریم ایک پاک بی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، لوگوں نے جب تانا دیا ان کو کہ عیسیٰ کہاں سے آ گئے، رب لم یزل نے ایک بی بی کی طہارت بیان کرنے کے لیے، ایک عورت کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے خالق لم یزل نے سورہ مریم نازل فرمائی۔ پھر اس کی ڈیٹیل میں جا پڑھ، تجھے پتا چلے یہ تیرے دماغ کا گند ہے جو باہر نکل رہا ہے۔ میرے خالق و مالک نے تو عورت کو عزت و وقار عطا فرمایا ہے، اور اس عورت کو قرآن کا عنوان قرار دیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر آپ کو سورۃ النساء نظر آئے گی، اسی قرآن کے اندر آپ کو سورہ مریم نظر آئے گی، اور جب امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کی پاکیزگی بیان کرنے کا وقت آیا تو خالق کائنات نے ایک بی بی کی طہارت کی اللہ نے خود گواہی دی۔ مصطفیٰ پاک کی زوجہ محترمہ امی عائشہ پاک، سورہ نور کی آیات کو نازل فرمایا۔ عورت کو اللہ نے تو عزت عطا فرمائی ہے، یہ وہ پرانا گند ہے جو نسل در نسل تیرے اندر آیا، اور وہ عزت و وقار جو اللہ نے عورت کو عطا فرمایا تھا تو چاہتی ہے تو خود بے حیا بے حمیت ہے تو یہ بے حیائی دختران اسلام میں آئے، قتل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسلام کی طرف انگلی اٹھائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تیری انگلی نہیں تیرا بازو کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، قرآن کی بین روشن آیات کے ساتھ، اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات کے ساتھ۔ آج تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، نہیں، یہ جس نے جسم دیا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ آپ حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی طرف توجہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کا ادب، احترام اور تعظیم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر کے دکھایا۔ جب بیٹی میرے آقا کی تشریف لاتی، اللہ کے محبوب بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا جس معاشرے میں بیٹی پیدا ہو اور اس بیٹی کے باپ کا قرآن کہتا ہے منہ کالا ہو جائے، وہ کہے اس سے بڑی بے عزتی میری کیا ہوگی، بیٹی پیدا ہو گئی، قرآن کہتا ہے اس کا منہ کالا ہو گیا۔ وہ سوچتا ہے اب اس کالے منہ کے ساتھ دنیا میں رہوں یا اس بچی کو قتل کر دوں۔ اس معاشرے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی اگر بیٹی تشریف لاتی ہے، میرے آقا کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت کس نے دی؟ میرے مصطفیٰ جان کالی کملی اپنی بیٹی کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت کس نے دی؟ دختر نیک اختر کو پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں۔ بیٹی کو یہ عزت کس نے دی؟ یہ اللہ کے قرآن نے دی، پیارے مصطفیٰ کے فرمان نے دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ مل کے گھر کے کام کاج کرتے۔ جن دنوں میں عورت کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا، ان دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ زوجہ محترمہ کو رکھتے، ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے، جس جگہ پر وہ نوالا لیتی تھی اسی جگہ پر میرے آقا اپنا ہونٹ مبارک وہاں پہ لگاتے اور فرماتے حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ عزت دختران اسلام کو کس نے دی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلاق، انہوں نے لکھا
کہ میں طلاق یافتہ ہوں تو میں خوش ہوں، میں طلاق یافتہ ہوں تو میں خوش ہوں. یہ یورپ سے پیسے لے کے، کافروں سے پیسے لے کے، NGOs بنا کر باوقار با حیا دختران اسلام کی عزتوں پہ آواز کسنے والی یہ کافروں کی ایجنٹ بیبیاں، اور وہ گنتی میں چند ہوں گی، 30 40 35. پھر وہ خباثت یہ بکے کہ ہم طلاق یافتہ ہیں اسی میں خوش ہیں. اور ایک کھسکا ہوا بابا وہ کہتا ہے کہ اصل میں عورتوں کے حقوق کا جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، عورتوں کو حق نہیں مل رہا، عورتوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ جو عورتیں تشدد کا نشانہ ہیں، وہ بدبخت کہتا ہے اس کی وجہ فقط نکاح ہے. اور وہ کہتا ہے یہ نکاح تو انگریزوں نے شروع کیا، نکاح کی تو وہ کہتا ہے ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بد نصیب اسلامی معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ان کے اندر کی خباثت نکل کے باہر آ رہی ہے، اور ہمیں جاننا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، اور دل و جان سے ان کا رد کرنا ہے کہ طلاق وہ چیز ہے جو جائز، واحد کام ہے طلاق جو جائز ہونے کے باوجود جسے نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے محبوب پسند کرتے ہیں. تو کہتی ہے میں طلاق میں خوش ہوں. طلاق یافتہ ہونا عظمت کی بات نہیں، گھر والی ہونا عظمت کی بات ہے. عورت گھر میں ہو تو یہ عزت و وقار کی علامت ہے، وہ طلاق کے روز لے تو یہ اس کی شان کو بلند نہیں کرتا. تو کہتا میرا جسم میری مرضی ہے، نہیں، ہمارا جسم اللہ کا ہے، اللہ کا عطا کردہ، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا. اب اس جسم پر اگر مرضی چلے گی تو اللہ کی. پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا یہ شریعت کا حکم ہے تو بس شریعت کا نام لیتے جاؤ تو ایسے جیسے ڈنگ لگ گیا ان کو. شریعت کا کہو نا کوئی یہ شریعت کا حکم ہے تو وہ شریعت کی آڑ میں پھر مولوی پر کی آڑ میں داڑھی والے پر تنقید، اور شریعت کی آڑ میں پھر کیا کیا خباثتیں اور گل کھلاتی ہیں. حالانکہ شریعت ہے کیا؟ تو پڑھ کے تو دیکھ. شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں. شریعت کا پہلا مقصد ہے زندگی کا تحفظ. شریعت کا دوسرا مقصد ہے دین اور مذہب کا تحفظ. شریعت کا تیسرا مقصد ہے ذہن، عقل اور شعور کا تحفظ. شریعت کا چوتھا مقصد ہے نسل کا تحفظ. اور شریعت کا 5واں مقصد ہے مال اور دولت کا تحفظ. ارے شریعت تمہیں تحفظ دیتی ہے اور تمہیں شریعت اچھی نہیں لگتی. وجہ یہ ہے کہ تو تحفظ پھیلانا نہیں چاہتی. مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کا ایک نیا بازار گرم کرنا چاہتی ہے. وہ تھوڑی سوچ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو بڑھتی بڑھتی پھر وہ ناسور نہ بن جائے. یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ہماری عورتیں وہ با حیا ہیں، وہ باوقار ہیں، وہ گھر میں رہے تو وہ خوش ہیں اور انہیں اچھا لگتا ہے گھر میں رہنا، اس لیے کہ ان کی عزت اور وقار گھر میں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں قرار آئے تو گھر میں آئے، اور تمہیں وقار ہے تو تمہارا گھر میں ہے. قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار سے بھی ہے، وقار سے بھی ہے. عورتوں کا وقار بھی گھر میں ہے اور عورتوں کا قرار بھی گھر میں ہے. جب وہ باہر نکلتی ہے تو پھر اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھائی اگر آپ یوں کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر اس جسم سے جو خباثت نکلتی ہے، جب بچہ حرام کا پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو گرا کیوں آتے ہو؟ پھر اسے اون کرو، پھر فخر سے معاشرے میں رکھو، پھر لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ یہ میرا جسم تھا، میں نے اپنے جسم پہ اپنی مرضی کی، سو یہ اس میں سے نمودار ہوا. پھر اس کو مارتے کیوں ہو؟ پھر اس حرام کے بچے کو اون کرو. اور اگر تم اون نہیں کر رہے، اس لیے نہیں اون کر رہے کہ وہ درست ذریعے سے آیا نہیں. میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگا، جس نے جسم دیا ہے مرضی اس کی چلے گی. شادی اور نکاح کے ذریعے اولاد آئے اور زنا کے ذریعے اولاد آئے، پروسیس پیچھے تو ایک ہی ہوا جس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوئی. مگر جب کسی کی ہاں نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہو تو ہر کوئی اسے مبارک دیتا ہے اور آگے سے وہ مبارک قبول کرتا ہے. مگر زنا کے ذریعے ہو تو نہ کوئی مبارک دیتا ہے اور نہ کوئی مبارک لیتا ہے.
وجہ سادہ ہے کہ بندے صاحب ایمان کے اندر اللہ نے حیا رکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. بات ختم. حیا ہے تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہے، اور اگر حیا نہیں تو پھر اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں. اگر یہ کہا جائے نا بھائی میرا جسم ہے میری مرضی ہے، تو بڑا بے وقوفی والا یہ ایک ایسا جملہ ہے. بھائی اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو یہ جسم پھر کالا کیوں ہے؟ میں تو اسے گورا کرنا چاہتا ہوں. مطلب میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلی. یہ جسم پھر چھوٹا کیوں ہے؟ میں تو قد لمبا چاہتا ہوں. اٹ مین کہ جسم پر میری مرضی نہیں چلی. یہ جسم پھر بوڑھا کیوں ہو جاتا ہے؟ میں تو ہمیشہ جوان چاہتا ہوں. اور یہی اللہ پاک نے فرمایا جنت میں ہر کوئی 30 سال کا جوان ہوگا اور وہ 30 سال کا ہی رہے گا. اور جب وہ چاہے گا کہ میری کوئی اولاد ہو، اللہ اسی وقت اس کو اولاد سے نوازے گا. حمل ہوگا، پھر حمل مکمل ہوگا، پھر وضع حمل ہوگا، اور وضع حمل کے بعد بچہ دوبارہ پھر جو پیدا ہوگا 30 سال کا ہو جائے گا. ہر کوئی جوان چاہتا ہے اور اس کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. جوان تو بھی رہنا چاہتا ہے. پھر تو اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر تو بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ پھر تیرے چہرے پہ جھریاں کیوں آتی ہیں؟ اس کا مقصد ہے کہ تیرے جسم پہ تیرا اختیار نہیں. اگر تیرا اختیار ہوتا تو تیرے گھر میں لڑکیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ سارے لڑکے کیوں پیدا؟ تو اب بھی لڑکے چاہتا ہے. تیرے گھر میں اب بھی لڑکی پیدا ہو تو تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے. پھر تو اپنے گھر میں سارے بچے پیدا کر اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے. نہیں، یہ جس کا جسم عطا فرمایا ہوا ہے مرضی بھی اسی کی چلے گی. وہ یہی بار بار تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جب تیرے اوپر بیماری آتی ہے اگر تیرا جسم ہے تو بیماری روکتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ تیرا ہے نہیں. یہ تیرا ہے نہیں. ورنہ اگر تیرا جسم ہوتا تو بیماری کی آنے کو روک. اگر یہ تیرا جسم اور تیری مرضی ہوتی تو اس پہ موت آنے کو روک. مرتا کیوں ہے؟ تیرا جسم ہے، نہیں مرنا میں نے. ارے تیرا جسم ہوتا تو زندگی تیری مرضی سے ہوتی. تیرا جسم ہوتا تو موت تیری مرضی سے ہوتی. تیرا جسم ہوتا تو بچہ اور بچی تیری مرضی سے ہوتے. اگر تیرا جسم ہوتا تو بیماری تیری مرضی سے آتی. اگر تیرا جسم ہوتا تو اس جسم کے اوپر مرضی تیری چلتی. جب اس جسم پہ مرضی کسی اور کی چل رہی ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا اس جسم پہ جس کی مرضی چل رہی ہے اسی کے احکامات بھی نافذ کیے جائیں گے. مولا علی پاک کے پاس بندہ آ گیا. عرض کیا کہ حضور کچھ بندے کہتے ہیں کہ بندہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے اور مجبور محض ہے ہی مجبور، کر ہی کچھ نہیں سکتا، بس جو لکھا ہوا اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا. ایک فرقہ یہ ہے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بندہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. تو حضور آپ فرمائیں، علی پاک آپ فرمائیں بندہ آزاد کتنا ہے، بندہ مجبور کتنا ہے؟ علی پاک نے فرمایا یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے. اپنا پاؤں اٹھا. اس نے اپنا پاؤں ٹانگ اٹھا لی. آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھا. وہ کہتا ہے حضور دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. آپ نے فرمایا اتنا سا مسئلہ ہے، تو اتنا با اختیار ہے کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا، جہاں تک جی چاہے لے جا، مگر تمہیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تو دوسری ٹانگ بھی اٹھا. اتنا با اختیار ہے، اتنا بے اختیار ہے. قاعدہ فقط یہ ہے تقدیر کا، قاعدہ فقط یہ ہے تم سے وہ پوچھا جائے گا جس کا تمہیں اختیار دیا، اور تم سے وہ نہیں پوچھا جائے گا جس کا تمہیں اختیار. تم مرد بنے یا عورت اللہ یہ نہیں پوچھے گا. دھوپ نکلی کہ بارش ہوئی تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. تم گورے تھے یا کالے تھے تم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ تم سے وہ پوچھے گا جو تیرے اختیار میں تھا. اٹ مین کہ بندہ با اختیار بھی ہے، بندہ بے اختیار بھی ہے، اور اس سے پوچھا فقط وہ جائے گا جس کا اسے اختیار دیا. تو وہ اختیار بھی اللہ نے امانتاً دیا. تیرا جسم ہے مگر تیری مرضی نہیں چلے گی. وہ امانتاً تمہیں دیا ہے، اور امانتاً بھی ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے. اگر
اگر یہ عورت مارچ اور عورتوں کے حقوق کے لیے یہ جلسے جلوس اور کوشش کرنا یہ درست ہوتا اور ان کے مطالبات اگر جائز ہوتے تو یقیناً ایک نہیں 100 لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. مثلا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کے مطالبات یہ نہیں کہ عورت کو مہر دیا جائے، ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، ان کا مطالبہ یہ نہیں کہ عورتوں پر گھریلو تشدد بند کیا جائے، مطالبہ یہ نہیں کہ قرآن سے شادی نہ کرائی جائے. اگر مطالبہ کرنا ہے تو یہ کرو. مطالبات تو یہ ہے کہ عورت کو حق مار دیا جائے، عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے، اسے گھریلو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کی قرآن سے شادی نہ کروائی جائے، اسے ناحق قتل نہ کیا جائے، بغیر عذر کے اسے طلاق نہ دی جائے، نفقے کا اس کے لیے شاندار اور عمدہ انتظام کیا جائے، اور میراث ترکے اور جائیداد میں اسے فوری حصہ ملنے کے لیے نظریاتی کونسل ہو یا اسمبلی ہو وہ فوری قوانین پاس کرے. ارے مطالبات تو یہ ہے، مگر ان میں سے کوئی مطالبہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. مطالبہ کیا نظر آئے گا؟ میرا جسم میری مرضی. مطالبہ کیا نظر آئے گا کہ اب اپنا تم سالن بھی خود تم گرم کرو اور اپنا بستر بھی خود گرم کرو. اس میں مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ اس میں کیا ہے کہ میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، بےہودگی کے ساتھ بیٹھ. یہ مطالبہ ہے یا بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے؟ یہ مطالبہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ جو عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ نکاح ہے، اور یہ انگریزوں نے نکاح شروع کیا. یہ تیرے اندر کی خباثت ہے جو باہر نکل کے آ رہی ہے. آزادی تو چاہتا کس سے ہے؟ اتنا مبہم اور اتنا ایسا جملہ کہ جس کا مطلب اور معنی کو نہیں. کس سے آزادی چاہتا ہے؟ اللہ سے آزادی چاہتا ہے تو اللہ کی زمین سے نکل جا. اللہ سے آزادی چاہتی ہے عورت تو اللہ کی زمین سے نکل جا. مصطفیٰ جان رحمت سے آزادی چاہتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا. تو خود مرد کے پاؤں کی جوتی تھی، مگر تیری جوتی کے نیچے اسی مرد کی جنت کو مصطفیٰ جان رحمت نے رکھا. اب آزادی کس سے چاہتی ہے؟ اسی جنت کو نکال کے تو دوبارہ دوزخ میں جانا چاہتی ہے. وہ قدموں کے نیچے جو جنت ہے اس کو نکال کے خود دوزخ کا ایندھن بننا چاہتی. آزادی کیا چاہتی ہے؟ اسلام سے آزادی چاہتی ہے یا تجھے شوہر سے آزادی چاہیے کہ تیرا شوہر کوئی نہ ہو تجھے پوچھنے والا؟ تیرا ماں پیو والدین سے آزادی چاہتی ہے، ماں پیو کوئی نہ ہو. تو بہن بھائیوں سے آزادی چاہتی ہے. آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اس نعرے کو واضح تو کر. رب ذوالجلال نے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو تمہیں آزادی عطا فرما دی. تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب تجھے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بچیوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی پرورش کرے اور پرورش کر کے پھر ان کو بیاہ دے اور ان کی منزل تک پہنچا دے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں ہوں گے. اب اس عورت اور بچی کی خدمت پر حضور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا رہے ہیں. وہ پہلے تو عزت میں تھی یا اب عزت میں ہے؟ وہ پہلے تیرا وقار تھا کہ جب تجھے مینسز آ جاتے تمہیں گھر سے نکال دیتے، جب تیرا شوہر فوت ہو جاتا تو 1 سال تک تمہیں گندی جھونپڑی میں رکھتے، تمہیں گھر میں نہیں آنے دیتے تھے. وہ عزت کی زندگی تھی. یا اب عزت کی زندگی ہے کہ تجھے مینسز آئیں یا تیرا شوہر فوت ہو جائے تیری عزت اور وقار میں کمی نہیں آتی. عزت تمہیں اسلام نے دی ہے، عزت تمہیں قرآن نے دی ہے، عزت تمہیں مصطفیٰ پاک نے عطا فرمائی. اب اس عزت کی اگر بقا چاہتی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں ہوگی. اور اگر تو چاہے کہ نہیں تیری مرضی تو یہ جسم تیرا نہیں. قرآن کریم فرماتا ہے یہ جسم تیرا نہیں. اگر یہ تیرا ہوتا فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خودکشی حرام نہ ہوتی. یہ یہاں بھی حرام ہے. جن ملکوں نے تمہیں پیسے دیے اور ان خبیث عورتوں کو کھڑا کیا ان ملکوں میں بھی خودکشی حرام ہے. وجہ یہ وہ کہتے ہیں یہ جان تیری نہیں، یہ جسم تیرا نہیں. تو اس سے نفع تو لے سکتا ہے،
اس سے ایک حد تک نفع تو لے سکتی ہے مگر اس جسم کو تو ختم نہیں کر سکتا اور نہ اس جسم کو تو ختم کر سکتی ہے. یہ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے قرآن نے منع کیا. قرآن کریم کو پڑھو. یہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں ہے. یہ جس نے جسم دیا وہ فرماتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے اے حبیب فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو پہلے حکم دیا اور پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. فرمایا اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، جو خود ظاہر ہے اس کے علاوہ. ارے جس نے تمہیں جسم دیا وہ بتا رہا ہے آنکھیں میں نے دی ہیں. اے مرد تو بھی آنکھوں کو جھکا کے رکھ، اے عورت تو بھی نگاہوں کو جھکا کے رکھ. جس نے جسم دیا شرمگاہ دی، اس نے کہا اے مرد تو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر اور اے عورت تو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. جس نے جسم دیا اس نے کہا اے عورت میں نے تمہیں نازک بنایا ہے، تو اپنے حسن و جمال کو لوگوں پہ ظاہر نہ کر. تو کہتا ہے میں جس طرح میرا جی چاہے گا میں اس طرح بولوں گی، میں اونچی آواز سے بولوں نہیں. اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے تمہیں بولنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے. اسی مالک نے قرآن کریم کو پڑھ سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا اگر مردوں سے بات بھی کر تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا. یہ اس لیے نہیں، یہ اللہ کریم نے مصطفیٰ پاک کے گھر والوں کو اور دختران اسلام کو حکم دیا کہ اگر مردوں سے بات کرنے کا وقت آ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا. یہ نہیں کہ جی اپنی نگاہ پاک ہونی چاہیے، تیری نگاہ اگر پاک ہو بھی تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ارے سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہو تو اس کو طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گا. دوسرے کے دل میں لالچ پیدا کرنے والا کام بھی عورت کو کرنے کی ممانعت ہے. یہ کس نے کہا؟ جس نے عورت کو بنایا، جس نے تخلیق فرمایا، جس نے دست قدرت سے اسے تیار کیا. اسی خالق کائنات نے قرآن میں حکم دیا عورت پردہ کرے. اسی رب لم یزل نے اسے حکم دیا کہ یہ عورت گھر میں رہے. اس کا قرار اور اس کا وقار رب لم یزل نے گھر کے اندر رکھا ہے. اب اگر تو چاہے کہ یہ عورت گھر سے نکلے اور وہ وقار اور وہ عزت اور وہ عظمت جو اللہ اور اللہ کے قرآن نے اور پیارے مصطفیٰ پاک کے فرمان نے اسی عطا فرمائی ہے وہ تو دور کر، تو ذرا دیکھ تو صحیح، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. اللہ رب العزت نے دختران اسلام کو وہ وقار عطا فرمایا ہے کہ اب وہ وقار اور عزت اب اس عورت کی روح کے اندر رچ بس گیا ہے. اب الحمدللہ تعالی ہماری دختران، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو 4 درجوں میں اس کا تعارف کروایا اور 4 درجوں کے حقوق مقرر فرمائے. وہ جس کا کوئی لحاظ نہیں تھا، باپ فوت ہو جائے تو باپ کی بیوی کے ساتھ بیٹا شادی کر لیتا، سوتیلی ماں کے ساتھ، اس کو گھر میں رکھتا، بیچ دیتا یا خادمہ بنا کے رکھتا. ایک عجیب اودم مچا ہوا تھا. رب لم یزل نے فرمایا نہیں، عورت کے 4 درجے ہیں. وہ یا ماں ہے تیری، وہ یا تیری بہن ہے، یا تیری بیٹی ہے، یا تیری بیوی ہے. پھر ماں کا علیحدہ منصب بیان کیا. اگر وہ ماں ہے تو پھر تیری جنت اللہ نے اس عورت کے قدموں کے نیچے رکھی. وہ اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے جس بیٹی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کے اس بیٹی کا استقبال کرتے. وہ اگر بہن ہے تو باوقار ہے، وہ اگر بیوی ہے تو عزت و شان والی ہے. رب لم یزل نے عزت اور وقار یہ عورت کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے. اب یہ ہمارا جسم نہیں، اب یہ اللہ کا عطا کردہ جسم ہے
اور اس پہ مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ اور اگر کوئی کوشش کرے گا کہ ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت کا پیار یا شریعت کا احترام اور لحاظ نکالے تو ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہمارا ایمان نہیں جا سکتا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اپنی